الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین صدق اللہ العظیم۔ انک بے شک لا تسمع الموتى آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ کیا کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنیں، یہ نہیں کہا کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ یہ لفظ ہیں کہ مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہ تمہارے سنائے یہ بہرے پکار سنیں گے، یعنی جو بہرا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی پکار کو نہیں سنے گا، نہ ان کو آپ سنا سکیں گے۔ اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کے چل دیے۔ ایک بہرا بندہ ہے، وہ آپ کی طرف اس کا منہ بھی نہیں ہے، تو منہ سے تو کچھ سمجھے گا میرے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن اگر وہ پیٹ پھیر کے چل جائے آپ آوازیں دیں گے پیچھے سنے گا؟ نہیں نہ سنے گا، یہ اس کی بات۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کافروں کو مردہ قرار دے رہا ہے، چلتے پھرتے کافروں کو مردہ، یہ بھی مرے نہیں ہیں، یہ حقیقتاً مردہ نہیں ہے، مجازاً مردہ ہیں، حقیقتاً مردہ نہیں ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ لیکن کیوں انہیں مردہ کہا اور انہیں یہ کہا کہ آپ انہیں نہیں سنا سکیں گے؟ اس سے معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حیات ہے، ایمان حیات ہے، اور کفر یہ یعنی مردار ہے۔ کافر مردار ہے اور مومن زندہ ہے۔ مومن یعنی زندگی کس کا نام ہے؟ ایمان کا۔ زندگی کس کا نام ہے؟ ایمان کا نام زندگی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ مردہ ہیں، یہ میرے نزدیک مردہ ہیں، یہ سن نہیں سکتے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بندے کو حیات بخشتا ہے، ایمان حیات بخش ہے، اور ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے، تو جو مردہ ہے اس کو آپ سنا نہیں سکیں گے، اس کو آپ نہیں سنا سکیں گے۔ اور فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور یہ بہرے ہیں، آپ انہیں اپنی پکار سنا نہیں سکیں گے، اپنی تبلیغ کا جو ہے نا یہ سنیں گے، حالانکہ وہ سنتے تھے، تو ان میں اجازت بہرے ہیں، ویسے تو بہرے نہیں ہیں، ان کے کان کام کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے پیغام کو کان سن کر ایمان نہیں لاتا ہے وہ کان اللہ کے نزدیک بہرا ہے، وہ بہرا ہے، ہاں جی، وہ سنتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعضاء جو آپ کو دیے ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بہترین شکر کیا ہے کہ آپ اچھی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں، یہ کانوں کا صدقہ بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ زبان سے آپ اچھی بات کہیں، قرآن مجید پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اچھے کلمات کہیں، یہ زبان کا صدقہ بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر بھی ہے۔ اسی لیے ہر اللہ نے جتنے بھی آپ کو آزاد ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں اسے پوچھ کے دیکھو، ہاں جی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سلیقہ کیا ہے کہ ان کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہاں جی، کسی مسلمان کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، ہاں جی۔ آنکھیں کیا ہے کہ برے عمل کو نہ دیکھیں، بری مجلس کو میں نہ جائیں، برے جو ہے نا وہ چیزیں نہ دیکھیں،
تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی آنکھوں کا صدقہ بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر بھی ہے۔ تو یہ کہا کہ یہ محبوب یہ جو کافر ہیں نا یہ مردوں کی طرح ہے، ہاں جی، ان کو آپ نہیں سنا سکیں گے، ورنہ سننے کے بارے میں تو احادیث ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جو ہے نا وہ مردے کو قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، اپنی پیٹھ پھیر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور بخاری شریف میں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ صرف بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے کہ وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں اٹھا کر، بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بتا یہ جو سامنے شخصیت کھڑی ہے تیرے، ان کے بارے میں، اب دیکھیے نام بھی دے لیا، نام بھی، یہ دیکھو سوال اس انداز میں کہ جواب بھی اسی میں ہے۔ اب وہ کتنا نالائق ہے جس کے سوال میں جواب بھی ہو اور وہ جواب غلط دے دے، کیوں جی؟ یہ اس کی نالائکی ہے نا۔ اب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے بارے میں تو بتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، کیا تیرا عقیدہ رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے لا ادری، کافر کہیں گے لا ادری، ہمیں تو نہیں معلوم یہ کیا ہے، ہمیں اس کا معلوم نہیں یہ کون ہے، حالانکہ نام بھی بتا دیا ہے، ہاں جی، کہ لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، وہ اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ کیا معنی ہے کہ کافر سائنسدان بھی ہو، جتنا بڑا بھی ہو، لیکن قبر میں جب جائے گا، بڑا ذہین آدمی، وہ بھی کند ذہن ہو جائے گا، وہاں ذہانت اسی کی کام آئے گی جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے۔ اور جب ایماندار سے پوچھا جائے گا کہ بتا یہ کون ہے، تو وہ کہے گا میں تو جانتا ہوں یہ میری سرکار ہے، یہ میری بخاری شریف میں ہے کہ پھر فرشتے کہیں گے دیکھ تیرا ٹھکانہ تو دوزخ تھا، لیکن اس شخصیت کو پہچاننے کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نکال کر تجھے جنت عطا فرما دی، یہ تیرا مقام ہے۔ تو یہ کہ مردوں کا سننے کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اب یہ بات آ رہی ہے، اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ بہرے بھی کہا کافروں کو، مردہ بھی کہا اور اندھا بھی کہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اندھا بھی کہا ہے کہ یہ اندھے ہیں۔ بھئی آپ کسی کو راستہ دکھائیں تو آنکھیں ہوں گی تو راستہ دکھائیں گے نا، ہاں جی، ان کو نظر آئے گا۔ اب کیا ہے کہ ان کی دلالت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، اور یہ جو ایسے اندھے ہیں کہ جن کے آنکھوں پر میں نے مہر لگا دی ہے، جن کے کانوں پر میں نے مہر لگا دی ہے، جن کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اب یہ ایسے اندھے ہیں کہ ان کو راہ نہیں دکھائی دے گی۔ محبوب آپ انہیں ہدایت دے بھی دیں نا، انہیں تب بھی وہ گمراہی ہے نا، وہ اس سے وہ نکلیں گے نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے مہر جو لگا دی ہے، میں نے مہر لگا دی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ اب یہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ حق کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں، یعنی آپ کی آواز وہی سنتے ہیں، آپ کی بات پر لبیک وہی کہتے ہیں۔ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہی آپ کی بات کو سن سکتے ہیں۔
اللہ اکبر، یعنی آپ کی آواز پر لبیک وہی کہیں گے جو ہماری آیتوں کو سنتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، ہماری آیتوں کو سن کر آپ سے اور پر ایمان لے آتے ہیں۔ فہم مسلمون، میرے محبوب وہی مسلمان ہیں، وہی مسلمان ہیں جو تیری بارگاہ میں آئیں، تیری باتوں کو مان لیں، وہ مسلمان ہیں، اور جو تیری بات کو نہیں مانتا ہے وہ اندھا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ مردہ بھی ہے۔ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور جب بات ان پر آ پڑے گی، كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابة من الارض، اللہ فرماتے جب ان پر آ پڑے گی نا بات، تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک چپایا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے۔ یہ قیامت، قرب قیامت کی، اور انتہائی قرب قیامت جو ہے نا، انتہائی جب بالکل قیامت تیار ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا۔ اب کیا ہے کہ جب بات واقعہ ہماری بات ثابت ہو جائے گی نا، یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت آئے گی، میری بات سچی ہوگی نا، تو اس وقت کیا ہوگا، زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے، جس کی حیات مختلف علماء نے مختلف بیان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں، اس جانور کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ہاں جی، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر شہر میں جائے گا اور بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل جائے گا اور پھرے گا، اور جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کا عصا یوں لگائے گا تو مومن کا چہرہ جو ہے نا وہ چمک جائے گا، سورج کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس انگوٹھی سے جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کافروں کے پیشانیوں پر اسے مور لگا دے گا، پتہ چلے گا کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے جانور کو نکالیں گے، پھر کیا ہوگا، تکلمہم، وہ جانور ان سے باتیں کرے گا، ان سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے، لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان پر یقین نہیں تھا انہیں، ہماری آیتیں جو بیان کرتی تھیں اس سے وہ بھاگتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے یہ بھی جو ہے نا یہ بات لائیں گے کہ ایک جانور کو زمین سے ان کے سامنے نکالیں گے، کہ وہ جانور کہاں سے نکلے گا، صفا کے پہاڑ سے۔ کہاں سے؟ صفا۔ مختلف علماء نے مختلف باتیں کی، سب سے صحیح بات جو ہے نا جس پر اعتماد کیا جاتا ہے یہ ہے کہ صفا کے مقام سے وہ نکلے گا زمین سے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ شہروں میں پھیل جائے گا، اور عصا سے مومن کے چہرے کو روشن کرے گا، اور انگوٹھی سے کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور انہیں یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ رب جو فرماتا تو وہی صحیح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم قیامت کے روز اپنے مومن بندوں میں ہمارا شمار فرمانا، ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا،
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر مولا ہمیں حسن عقیدہ عطا فرمانا، بد عقیدگی سے محفوظ فرمانا، ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم پہ اپنا خصوصی کرم فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو شفا عطا فرما، روحانی شفا عطا فرما، جسمانی شفا عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، ہمارے آباء و اجداد اساتذہ مشائخ کے درجات کو بلند فرما، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔